اینڈ یو ڈونٹ نو کہ یہ تمہارا آخری چانس ہے یا اس کے بعد بھی اور چانسز آئیں گے. کسی کو نہیں پتا, مجھے بھی نہیں پتا. میری زندگی تباہ ہے, ساری عمر میری اب تباہ ہے. اب میں کیسے اللہ کے قریب ہو سکتا؟ لیکن سن لو, اللہ تمہیں موقع دے رہا ہے اور بار بار دے رہا ہے. کل تک جو دنیا میں مصروف تھا, بزنس میں, کاروبار میں, نوکری میں, آج وہ خاموش پڑا ہے ایک قبر میں. نیو ایئر تو ہر 12 مہینے بعد آ ہی جاتا ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے پیغمبر کہہ دو ان لوگوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. تم نے ایک نیا سال آ گیا ہماری زندگی میں, کیلنڈر بدل گیا, ڈیٹ چینج ہو گیا, لیکن ایک سوال ہے, کیا سال کے ساتھ ساتھ ہم بھی بدل گئے؟ ہم میں کوئی چینج آئی؟ کیلنڈر تو بدل گیا, ڈیٹ بھی چینج ہو گیا, کیا ہماری زندگی میں کچھ بدلاؤ آیا یا ہم ویسے کے ویسے ہی ہیں؟ اللہ کو ناراض کرنے والے, اللہ کے دین سے دور بھاگنے والے, دھوکہ دینے والے, پرومس کو توڑنے والے, چیٹ کرنے والے, لوگوں کی زندگیاں برباد کرنے والے, لوگوں پر غلط تہمت لگانے والے, لوگوں کی عزت گرانے والے اور اپنے سیلف ریسپیکٹ کی دھجیاں اڑانے والے, کیا وہی ہے؟ یا ہم میں کوئی انسانیت آ گئی, ہم انسان بن گئے, ہم میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا, ہم اللہ کے قریب آ گئے؟ میرے بھائی اور بہنوں, 2025 تک ہم نے بہت کچھ دیکھا, خوشیاں, مصیبتیں, پریشانیاں, دکھ, درد, بہت کچھ کھویا اور بہت کچھ پایا اور بہت کچھ کیا بھی, گناہ بھی کیے, غلطیاں بھی ہوئی, اللہ کو ناراض بھی کیا. لیکن اس سب کے بعد بھی, اتنے سال گزرنے کے بعد بھی اللہ نے ہمیں پھر بھی سانس دی, اللہ نے ہمیں پھر بھی زندگی دی, ایک موقع دیا خود کو بدلنے کا. اس کا مطلب کہ اللہ ہم سے نفرت نہیں کرتا, اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم خود کو بدلیں. وہ اگر چاہتا تو شاید یہ سال ہمارے نام کا نہ ہوتا, ہمارے نصیب میں نہ ہوتا, لیکن ہم زندہ ہیں, ہماری ابھی زندگی, لیکن اب اس زندگی کو اور برباد نہیں ہونے دیں گے. آج تک جو ہوا سو ہوا, اب بس کرتے ہیں. اب اس رب کے خاطر ہم جئیں گے بھی اور مریں گے بھی. اب اور ظلم نہیں کریں گے اپنی جانوں کے ساتھ. وہ رب بھی تو یہی چاہتا ہے. وہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے پیغمبر کہہ دو ان لوگوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. تم نے آج تک جو بھی کیا ہے سب بھول جاؤ. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کرے گا اگر تم توبہ کرو گے. اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے. اللہ تو چاہتا ہے کہ تم واپس آ جاؤ. غلطی تو انسان سے ہوتی ہیں, چاہے چھوٹی چاہے بڑی, لیکن کوشش بھی تو کرنی ہے خود کو بہتر بنانے کی. یہ مت سوچو کہ بہت گناہ ہو گئے ہیں, اب واپس نہیں آ سکتا, اب گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتا, عادی بن گیا ہوں گناہوں کا, میری زندگی گناہوں سے لت پت ہے, اللہ کیسے معاف کرے گا؟ میری زندگی تباہ ہے, ساری عمر میری اب تباہ ہے. اب میں کیسے اللہ کے قریب ہو سکتا؟ لیکن سن لو, اللہ تمہیں موقع دے رہا ہے اور بار بار دے رہا ہے. وہ نہیں چاہتا تم اس کے منکر بن جاؤ, وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں جنت میں داخل کرے, جنت تمہارا نصیب ہو. اس لیے ابھی توبہ کا دروازہ اوپن ہے, یہ دروازہ صرف ملک الموت بند کرے گا. لیکن ابھی تو ہم زندہ ہیں. خوش نصیبی تو یہ ہے کہ تم ابھی زندہ ہو, تمہاری سانسیں چل رہی ہیں. اللہ نے تمہیں اس سال تک پہنچایا, لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ یہ سانسیں ایک دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی. اس سے پہلے کہ وہ موت آ جائے, اللہ کی طرف آ جاؤ. مت بناؤ مذاق کی زندگی کا. یہ زندگی بہت قیمتی ہے, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس سال یہ مت کہو کہ میں ٹرائی کروں گا خود کو بہتر بنانے کے لیے, بلکہ بن جاؤ, بہتر بن جاؤ, مومن بن جاؤ. خود کو بدلو اور اس طرح بدلو کہ لوگ حیران ہو جائیں.
تمہیں دے کہ ان کی بھی زندگی بدل جائے، ایسا خود کو بدلو۔ یاد رکھو پچھلے سال کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے، بٹ آج وہ نہیں ہے۔ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کو اچانک بیماری لے گئی، کسی کو ہارٹ اٹیک آ گیا اور وہ اسی سے اس دنیا سے چلا گیا۔ کل تک جو ہنس رہا تھا آج وہ مٹی کے نیچے دفن ہے۔ کل تک جو فیوچر کے پلانز بنا رہا تھا آج لوگ اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ کل تک جو دنیا میں مصروف تھا، بزنس میں، کاروبار میں، نوکری میں، آج وہ خاموش پڑا ہے ایک قبر میں۔ کتنے قبرستان آباد ہو گئے اور ہم ابھی بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی ہم چھوٹے ہیں، ابھی جوان ہیں، کیسے مر جائیں گے ابھی۔ یہ لوگ بھی کہتے تھے، ان کو بھی لگتا تھا کہ ابھی جوان ہی ہے، موت تو بڑھاپے میں آئے گی، ابھی تو زندگی باقی ہے، کل سدھر جائیں گے۔ لیکن موت نے ان کے سارے سپنوں کو بکھیر کر رکھ دیا، قبر میں پہنچا دیا۔ بٹ ہم زندہ ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم ان سے بہتر ہیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اللہ نے ہمیں چانس دیا ہے۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھو کہ نیو ایئر تو ہر 12 مہینے بعد آ ہی جاتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، اس میں خوشی کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تو ہر سال آتا ہے، 12 مہینے بعد سال گزرتا ہے اور نیو ایئر آتا ہے۔ بچپن سے ہم نے دیکھا ہے، اس میں کون سی خوشی کہ آپ ناچ رہے تھے، گانے گا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، پٹاخے پھوڑ رہے تھے، لوگوں کو ہیپی نیو ایئر وش کر رہے تھے، جیسے کوئی نئی کامیابی مل گئی تمہاری زندگی میں۔ خوشی تو تب ہوتی جب تم بھی بدلتے، تمہاری راہ بھی بدلتی، جب پچھلا سال اللہ کو ناراض کر کے نہ گزرتا۔ بٹ سچ یہ ہے کہ دس از ناٹ لائف، دس از اے چانس، اینڈ یو ڈونٹ نو کہ یہ تمہارا آخری چانس ہے یا اس کے بعد بھی اور چانسز آئیں گے، کسی کو نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا۔ اس لیے مل کر یہ عہد کر لیں گے، سچے دل سے وعدہ کر لیں گے کہ اس سال وہ سب چھوڑ دیں گے جو اس اللہ کو پسند نہیں، چاہے وہ عادت ہو، چاہے وہ لوگ ہو، یا چاہے وہ ہمارا نفس ہو، سب چھوڑ دیں گے اللہ کے لیے۔ اور یاد رکھو میرے بھائی اور بہنوں، ہر گزرتا سال نیو ایئر ہمیں کامیابی کے قریب نہیں بلکہ قبر کے قریب لے جا رہا ہے۔ اس لیے آج اگر بدل گئے تو یقیناً کل ہم بچ جائیں گے۔